درس حدیث بھی سنیں گے، نمازیں بھی باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں گے، مطالعہ لٹریچر بھی کریں گے، مختلف موضوعات پر لیکچر بھی سنیں گے اور مختلف عنوانات پر خطابات بھی سماعت کریں گے، نعرے بھی لگائیں گے، جذبے بھی بڑھائیں گے، ولولوں کو بھی تازہ کریں گے، امید بھی پیدا کریں گے اور روشنیاں اپنے دامن میں سمیٹ کر اپنے گھروں کو واپس لوٹیں گے۔ تو اس اعتبار سے یہ بڑا مبارک سفر ہے جو آپ کو درپیش ہے۔ اس سفر کے دوران کہیں کوئی چھوٹی موٹی تکلیف، کہیں کھانے کی کمی بیشی، کہیں سونے اور جاگنے میں کوئی دقت اور سفر کی صعوبت اور تکلیف، یہ سب کچھ اگر آپ کو اس راستے میں پیش آئے تو اس سب کچھ کو اپنے ذہن میں تازہ رکھیے، اپنے ذہن میں اس کو یاد رکھیے اور پھر جب یہاں سے جانے لگیں تو آخری دعا کے وقت اپنے رب کے سامنے فریاد کریں کہ تیرے راستے میں نکلے تھے، یہ اور یہ اور یہ تکلیف برداشت کی، اس ساری تکلیف کا ہمیں بہترین اجر عطا فرما۔ تو انشاءاللہ آپ کا یہ لمحہ آخرت میں آپ کے لیے توشہ بن جائے گا اور جنت کے سفر میں ہمارے لیے رہنمائی کا اور روشنی کا ذریعہ بن جائے گا۔ جماعت اسلامی دراصل ہے ہی روشنیوں کے سفر کا نام، جنت کی جانب پیش قدمیوں کا نام، جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کا نام، اپنی رب کی رضا کو حاصل کرنے کا نام اور اپنے رب کی بندگی بجا لا کر اس کی زمین پر اس کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کا نام۔ یہ جماعت اسلامی ہے جس کو سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے 1941 میں بنایا، جب 26 اگست 1941 کو 75 افراد اور 75 روپے کا کل سرمایہ تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، کسی کے حاشیہ خیال میں بھی نہ تھا کہ 50-60 سال 70-80 سال گزرنے کے بعد یہ تحریک اتنی بڑی تحریک بن جائے گی کہ پوری دنیا میں اس کی شاخیں ہوں گی، ہر جگہ اس کے کارکن ہوں گے، مختلف ملکوں میں اس نظریے پر حکومتیں قائم ہوں گی، مختلف مقامات پر اس نظریے کو آگے بڑھانے والے کارکن آزمائشوں سے گزریں گے، پھانسیوں کے پھندوں پہ لٹکائے جائیں گے، دنیا کا جغرافیہ تبدیل ہوگا اور کمیونزم پاش ہوگا، سرمایہ دارانہ ڈیموکریسی زمین پر آئے گی، مادہ پرستانہ الحاد کو شکست ہوگی اور قوم پرستی اپنے اپنے مقامات پر لرزہ براندام ہوگی۔ کسی کو یہ خبر نہ تھی کہ یہ جماعت اتنی بڑی جماعت بن جائے گی کہ سندھ کے گوٹھوں میں، پنجاب کے دیہاتوں میں، بلوچستان کے میدانوں اور پہاڑوں میں اور اسی طرح خیبر پختونخوا کے دور دراز کے علاقوں میں اس کا پرچم لہرائے گا، اس کے کارکن الیکشن جیتیں گے، ہر جگہ سے اسلامی انقلاب کی صدائیں آئیں گی، بل کھاتے پہاڑوں اور سڑکوں کے درمیان بنی ہوئی دیواروں پر جگہ جگہ حل صرف جماعت اسلامی لکھا ہوا دکھائی دے گا۔ اور اس کا بھی بہت کم لوگوں کو خیال ہوگا کہ وہ بزرگ جنہوں نے اس جماعت کو بنتے دیکھا، پھر اس جماعت کو ابھرتے دیکھا، پھر اس کو ترقی کرتے دیکھا، پھر اس میں جوانوں کو دیکھا، پھر اس میں خواتین کو دیکھا، پھر اس میں بچوں کو دیکھا، اور اس تحریک کے لاکھوں لوگ ایک ایک شہر میں نکلیں گے، اللہ کے دین کا پرچم اٹھا کر نکلیں گے، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھانے والے میدان میں آئیں گے۔ یہ بہت کم لوگوں نے یہ خواب دیکھا ہوگا، لیکن جنہوں نے یہ خواب دیکھا انہوں نے تو گویا دن میں خواب دیکھا تھا، اور ہمیشہ کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو دن میں خواب دیکھتے ہیں۔ جنہوں نے جہاز کو ایجاد کیا انہوں نے ایک پرندے کو اڑتا ہوا دیکھا تھا کہ یہ پرندہ اپنے پروں کے ساتھ اڑ رہا ہے، فضاؤں کی بلندیوں کے اندر جا رہا ہے، اور بالآخر وہ 30 ہزار کلومیٹر کی فضا کی بلندیوں کے اندر اڑنے والے پرندے، الیکٹرانک پرندے انہوں نے ایجاد کر لیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آج سے 1450 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم ایسے پرندوں کے اوپر جاؤ گے اور ایسے پرندوں پر بیٹھ کے سفر کرو گے کہ جن کے کان 30 ہاتھ لمبے ہوں گے، اور تم ان کی پیٹھ پر نہیں ان کے پیٹ میں بیٹھ کر سفر کرو گے۔
تو علماء کرام نے آج سے 70-80 برس پہلے جب یہ جہاز ایجاد نہیں ہوا تھا اس وقت اس کو موضوع حدیث کہا تھا۔ موضوع حدیث کا مطلب ہوتا ہے گھڑی ہوئی بات کسی نے اپنے طور پر کہہ دی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ضعیف روایت یعنی جس کا صرف ایک ہی راوی ہو، اور اسی طرح کوئی متروک روایت، اس کو چھوڑ دیا گیا تھا، اور نہ معلوم کیا کیا باتیں ان احادیث کے بارے میں کی گئیں۔ لیکن جب یہ جہاز ایجاد ہو گیا تو صادق و مصدوق ذات نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخبر صادق نے جو کچھ ارشاد فرمایا تھا، دنیا اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ آج فضاؤں میں جہاز اڑ رہے ہیں، یہ بوئنگ طیارے ہیں، 700 افراد کو اپنے اندر بھی بٹھاتے ہیں، اور اسی طرح ان کا سارا ٹنوں کے حساب سے سامان بھی اس کے لگیج میں موجود ہوتا ہے، اس کا فیول اور ایندھن بھی موجود ہوتا ہے، اور انسانوں کے اپنے بیگ، ان کے ہینڈ کیری بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جیتے جاگتے انسانوں کو یہ ایک مقام سے اٹھاتا اور دوسرے مقام تک پہنچاتا ہے۔ 30 ہاتھ لمبے کان، گویا کہ اس کے پروں کو دیکھ لیں تو آپ کو ایسا ہی دکھائی دے گا۔ تو یہ کس نے فرمایا؟ یہ اس سچی ذات نے فرمایا کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ماہر القادری نے ارشاد فرمایا کہ سلام اس پر کہ جو ہر وقت سچی بات کہتا تھا، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار ارشادات فرمائے۔ بس اسی طرح میرے بھائیوں، اس دنیا میں رہتے ہوئے جنہوں نے زندہ رہتے ہوئے کھلی آنکھوں کے ساتھ جاگتے ہوئے خواب دیکھے ہیں، انہی خوابوں میں سے ایک خواب جماعت اسلامی بھی ہے۔ اور یہ خواب کس کا تھا؟ یہ سید مودودی کا خواب تھا، یہ امین حسن اصلاحی کا خواب تھا، یہ میاں طفیل محمد کا خواب تھا، یہ مولانا نعیم صدیقی کا خواب تھا، یہ مولانا عبد الغفار حسن کا خواب تھا، یہ عبد الرحیم اشرف کا خواب تھا، یہ حکیم محمد عبداللہ روڑی والے، یہ تو ان کا خواب تھا، اور اسی طرح یہ عبد الغنی گہلن کا خواب تھا، اور اسی طرح یہ بے شمار لوگ 75 افراد تھے، مولانا منظور احمد نعمانی، اور اسی طرح دیگر علماء کرام، مولانا عبد الغفار حسن اور عبد الجبار غازی، یہ ان سب نے خواب دیکھا تھا کہ ہم ایک ایسی تحریک برپا کر رہے ہیں جو اس روئے زمین پر اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کی تحریک ہے۔ اور پھر اللہ نے ان کے خواب کو ایسی تعبیر عطا فرمائی ہے کہ آج ہمارے معصوم بچے جو اس تربیت گاہ میں آئے ہیں، ابھی ان کی عمریں 10 اور 12 سال ہیں، وہ بھی بچے میں نے دیکھے ہیں۔ تو الحمدللہ گویا یہ نسل در نسل یہ تحریک آگے بڑھ رہی ہے اور اپنا سفر طے کر رہی ہے۔ اس کا کیسا شاندار ماضی ہے۔ یہ جو 26 اگست کو بننے والا قافلہ تھا، اس دور میں ایک بہت بڑی تحریک چل رہی تھی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ شہر کراچی میں یا لاہور کے کسی شہر میں مال روڈ پر یا 3 تلوار پر یا امپریس صدر میں یا پھر کسی اور شارع فیصل کے اوپر ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹل سٹور ہو، اور اس ڈپارٹمنٹل سٹور میں سینکڑوں ملازم کام کرتے ہوں، ہزاروں افراد روزانہ وہاں سے آ کر سامان خریدتے ہوں۔ اتنے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور کے ساتھ کوئی ایک چھوٹی سی دکان آ کر بنا لے اور وہاں اپنا سودا سلف بیچنا شروع کر دے، تو دیکھنے والے اس کی طرف نظر بھی نہیں دوڑاتے کہ اس نے کون سی دکان بنائی ہے، لیکن کچھ لوگ اس کی جانب متوجہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ صداقت اور سچائی اور امانت کے اصولوں پہ چلنے والی ایک چھوٹی سی نئی دکان ہوتی ہے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ دکان بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹوروں کو فیل کر دیتی ہے، اپنا لوہا منوا لیتی ہے۔ بالکل اسی طرح 1941 میں جب یہ جماعت بنی تو پورے بر صغیر میں مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، یہ نعرے گونج رہے تھے کہ جس کو مسلمان اپنے آپ کو کہلوانا ہے اسے مسلم لیگ میں شامل ہونا ہوگا۔ اور دوسری جانب شدی کی تحریک چل رہی تھی کہ ہندوستان میں رہنا ہے تو ہندو بن کر رہنا ہوگا۔ ایک تحریک یہ تھی اور ایک تحریک یہ تھی۔ ان دونوں تحریکوں میں لاکھوں انسان شامل تھے اور نعرے بھی لگا رہے تھے، اور ان کے جذبے بھی جوان تھے، ان کے ساتھ نوجوان بھی تھے، تعلیمی اداروں سے نکلے ہوئے لوگ بھی تھے، اور ہر طرف ایک نعرہ گونج رہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ،
قائد اعظم کی قیادت میں تحریک چل رہی تھی، ہزاروں افراد ان جلسوں میں شامل ہو رہے تھے، 2 گھنٹے قائد اعظم انگریزی میں تقریر کرتے تھے، لیکن سننے والوں کو سمجھ نہیں آتا تھا، پھر بھی وہ جا کر اس جلسے کے اندر بیٹھتے اور اس کی رونق کو بڑھاتے تھے۔ تو یہ وہ زمانہ تھا جب اتنی بڑی بڑی تحریکیں چل رہی تھی۔ اس دور میں یہ 75 افراد کی جو چھوٹی سی ایک سیاسی تحریک تھی، ایک نظریاتی تحریک تھی، اس تحریک کا کسی کو علم نہیں تھا کہ یہ کتنی بڑی تحریک بننے جا رہی ہے، لیکن اس تحریک کے پاس جو سودا موجود تھا، جو نظریے کی طاقت موجود تھی، جو لٹریچر موجود تھا، اس نے اس بڑی تحریک کے اندر بھی شگاف ڈال دیا۔ مسلم لیگی جو اپنے جلسے کرتے تھے، ان سے جب پوچھا جاتا کہ آپ کس بنیاد پر یہ تحریک چلا رہے ہیں، مسلم قومیت کے بارے میں ان کے پاس کوئی لٹریچر نہیں تھا۔ بر صغیر میں ہونے والے مد و جزر اور ہونے والی تبدیلیوں کے متعلق ان کے پاس کوئی لوازمہ، کوئی کتابچہ اور کوئی مضمون تک موجود نہ تھا۔ سید ابو العلا مودودی نے 1938 میں، 1939 میں اور 1937 میں 3 کتابیں لکھی، مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش حصہ اول اور اس کا حصہ دوم اور مسئلہ قومیت۔ یہ 3 کتابیں جو لکھی، مسلم لیگیوں نے جب ان کو پڑھا تو انہوں نے اس لٹریچر کو اپنے لیے غنیمت جانا۔ پھر قائد اعظم کے بڑے بڑے جلسوں میں بینر لگایا جاتا تھا کہ تحریک پاکستان کے مقاصد کو سمجھنے کے لیے سید ابو العلا مودودی کی بصیرت افروز کتابوں کا مطالعہ کیجیے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یہ جملہ سنا ہوگا کہ جماعت اسلامی تحریک پاکستان کی مخالف تھی، جماعت اسلامی پاکستان بنانے کی حامی نہیں تھی۔ ان سب کو ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں جنہوں نے یہ غلط فہمی بڑے پیمانے پر پھیلائی ہے کہ جماعت اسلامی تحریک پاکستان کی مخالف تھی۔ ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں ہمارا لٹریچر تھا جو آپ کی تحریک میں کام آیا، ہمارا لٹریچر تھا جس نے آپ کے کارکن کو دلائل مہیا کیے، ہمارا لٹریچر تھا جس نے مخالفین کو مسکت جواب دیا اور تحریک پاکستان آگے بڑھ رہی تھی۔ لیکن جب مولانا مودودی نے مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش اس کا تیسرا حصہ جب لکھا تو اس تیسرے حصے میں مسلمانوں کے وہ اوصاف بیان کیے، مسلمان حکومتوں کے وہ اوصاف بیان کیے جن کو ملت کی قیادت کرنی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ان لوگوں پر یہ تنقید بھی کی کہ جو لوگ اس تحریک کو لے کر چل رہے ہیں یہ تو جیب تراش قسم کے لوگ ہیں، یہ تو جیبیں کاٹنے والے لوگ ہیں، کرپشن کرنے والے ہیں، بے حیا لوگ ہیں، ان کی کوئی اخلاقیات نہیں ہے، امانت و دیانت سے عاری ہیں، اور یہ لوگ ہر رنگ میں رنگنے والے ہیں، ہر سانچے میں ڈھلنے والے ہیں، بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے والے ہیں، دریا کے کنارے بیٹھ کر موجوں کو گننے والے ہیں، پھر گن کر بھول جانے والے ہیں، بال کی کھال اتارنے والے ہیں۔ یہ بھلا پاکستان کی نیا کو کیسے پار لگائیں گے؟ جب مولانا مودودی نے ان کے اصل چہرے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا تو انہوں نے مولانا کے اس جواب دینے کی بجائے کھلم کھلا یہ الزام تراشی شروع کر دی کہ مولانا تحریک پاکستان کے مخالف ہیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ ان میں کچھ نادان لیگی بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ سیکولر لابی بھی اس کے اندر اپنا کام کر رہی تھی۔ لیکن بالآخر ایسا ہوا کہ 1947 میں 14 اگست کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ پاکستان جیسے ہی معرض وجود میں آیا تو پاکستان کی ریاست کے ایک بڑے ذمہ دار نے یہ اعلان کیا کہ پاکستان بن گیا، اب کوئی ہندو ہندو نہیں، کوئی مسلمان مسلمان نہیں، سب لوگ مل کر یہاں ایک پاکستانی کی حیثیت سے زندگی بسر کریں گے۔ مولانا مودودی نے یہ بیان پڑھا تو انہوں نے قائد اعظم سے رابطہ کیا اور ان سے ملاقات کا وقت مانگا۔ گورنر ہاؤس لاہور میں مولانا کی ملاقات طے ہو گئی۔ مولانا اپنے وقت مقررہ پر تشریف لے گئے، قائد اعظم کے ساتھ بات چیت کی اور کہا کہ یہ بیان آیا ہے کہ اب سب لوگ مل جل کر رہیں، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو 6 لاکھ انسانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں اور ان کی ہڈیاں اس ملک کی بنیاد میں اینٹ بن کر لگی ہیں اور ان کے خون نے گارے کا کردار ادا کیا ہے، معصوم بچوں کی لاشوں کے چیتھڑے ابھی تک ٹرین کے ڈبوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور ٹرین کے پہیوں سے انسانوں کے اور ہماری بیٹیوں اور بہنوں کے دوپٹے اور ان کے آنچل تک لپٹے ہوئے ہیں۔
پوتا وہاں رہ گیا ہے اور دادا یہاں آ گیا ہے، ماں ادھر آ گئی ہے اور اس کی بیٹی وہاں رہ گئی ہے، یہ لاشوں کے انبار ہیں، ان کی تدفین کا بھی ابھی بندوبست نہیں ہو سکا، اور ادھر صورتحال یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو ہندو ہے وہ ہندو بن کر رہے اور مسلمان مسلمان بن کر، لیکن سب پاکستانی بن کر رہیں گے، اب ہم میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ سب کچھ اگر ہونا تھا تو پھر انڈیا کے اندر اسی طرح تو لوگ رہ رہے تھے، پھر اس ساری پریکٹس کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ قائد اعظم نے پورے تحمل کے ساتھ مولانا مودودی کے یہ الفاظ سنے اور سننے کے بعد فرمایا کہ میری زندگی کے بارے میں مجھے علم ہے، لہذا میں آپ سے مدد چاہتا ہوں، اور آپ سے مدد یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی ریاست بنانے میں آپ میرے ساتھ تعاون کیجئے۔ سید ابو العلا مودودی نے ان سے وعدہ کیا، اور قائد اعظم نے پھر دعوت دی کہ آپ ریڈیو پاکستان پر عوام کو بتائیے کہ ہم نے یہ ملک کیوں حاصل کیا ہے، اور پھر اس مملکت کو حاصل کرنے کے بعد اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے، اسلام کا معاشی نظام کیا ہے، اسلام کا اخلاقی نظام کیا ہے، اسلام کا روحانی نظام کیا ہے، اور اسلام کا معاشرتی نظام کیا ہے، ان موضوعات پر آپ خطاب کیجئے۔ مولانا مودودی نے ریڈیو پاکستان پر 5 تقریریں 1948 میں کی، اور یہ ساری تقریریں اسلام کا نظام حیات نامی کتابچے کی صورت میں ہمارے ریکارڈ میں بھی موجود ہیں، اور اسلامی نظام زندگی اور اس کے بنیادی تصورات اس کتاب میں جو نصاب رکنیت کی کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ تقریریں موجود ہیں۔ ان کو جو نئے لوگ آئے ہیں اور جو 40 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں اور جو بڑے بھی ہیں، اگر انہوں نے اب تک اس کتاب کو نہیں پڑھا تو میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیے، تاکہ پورا نقشہ اسلام کا آپ کے سامنے آ جائے۔ اس طرح سید ابو العلا مودودی کی ان تقریروں کے بعد جو سیکولر لابی تھی اس کو پریشانی لاحق ہوئی، اور پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ سر ظفر اللہ اس کا نام تھا، اور یہ قادیانی تھا۔ یہ رات کی تاریکی میں پاکستان کے سارے رازوں کی فائلیں چرا کر انڈیا فرار ہو گیا، اور پھر آج تک اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ پھر یہ کہاں چلا گیا اور کیا اس نے جا کر کیا۔ اس لیے یہ فرار ہوا، اور ادھر قادیانی بھی اپنی کھیل کھیل رہے تھے۔ لہذا پاکستان میں سید مودودی نے اور جماعت اسلامی نے ایک تحریک شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ تحریک مطالبہ نظام اسلامی کی تحریک تھی کہ ہم نے یہ مملکت خداداد پاکستان اس لیے حاصل کی ہے کہ یہاں اسلام کا نظام حیات نافذ ہوگا۔ اسلام کے نظام حیات کے نفاذ کے لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ عملی اقدامات کیے جائیں۔ یہ مطالبہ اتنا زور پکڑ گیا کہ مشرقی اور مغربی پاکستان میں ہر طرف سے اس مطالبے کے حق میں آوازیں آ رہی تھیں۔ 12 مارچ 1949 کو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان نے ایک قرارداد پیش کی، اور پاکستان کی جو قرارداد تھی یہ قرارداد مقاصد کے نام سے مشہور ہوئی کہ پاکستان میں حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العزت کی ہوگی، گویا حاکم وہ ہوگا اور اس کے بندے خلافت و نیابت کا فریضہ سر انجام دیں گے اور اس کے نظام کو یہاں پہ نافذ کریں گے۔ قرآن و سنت اس ملک میں بالادست قانون ہوں گے اور اس کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکے گی۔ اسی طرح اس ملک میں قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنا ریاست کی اور حکومت کی ذمہ داری ہوگی، اور شہریوں کو دین کے مطابق تعلیم دینا یہ اس کے فرائض میں شامل ہوگا۔ یہ سب کچھ جب پاس ہو گیا تو اگلے سال میں پھر سیکولر لابی نے یہ پروپیگنڈا کیا، یہ جو اسلام کا نظام نافذ کرنے کی بات کی جا رہی ہے، یہاں کون سا اسلام نافذ ہوگا؟ دیوبندی ایک بات کہتے ہیں، بریلوی دوسری بات کہتے ہیں، شیعہ ایک نقطۂ نظر رکھتے ہیں، سنی دوسرا نقطۂ نظر رکھتے ہیں، وہابی تیسرا نقطۂ نظر رکھتے ہیں، شافعی اور حنبلی ہیں، اور اسی طرح سے مالکی ہیں، کتنے فرقے ہیں، کون سا اسلام نافذ ہوگا؟ مولانا سید ابو العلا مودودی نے اس خطرے کو بھانپتے ہوئے کراچی شہر کے اندر پورے پاکستان سے تمام مکاتب فکر کے 31 علماء کو جمع کیا۔ یہ 31 علماء ایک چھت کے نیچے بیٹھے،
انہوں نے باہم غور و خوض کیا اور 22 نکات مرتب کر کے ایک دستاویز تیار کر لی اور اس پر سب علماء نے دستخط کر کے حکمرانوں کے حوالے کر دیے کہ اس پر ہم سب کا اتفاق ہے، یہ اسلام ہم کو چاہیے۔ اب حکمرانوں کے پاس بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اسی دوران میں جب یہ قرارداد مقاصد بن گئی اور اس کو بھی دستور کے دیباچے میں شامل کر دیا گیا، ان 22 نکات کو قبول کر لیا گیا، تو جماعت اسلامی نے اگلی تحریک یہ شروع کی کہ نظام اسلامی تو نافذ ہوگا، لیکن پاکستان میں ایکٹ آف انڈیا 1935 کے تحت فیصلے ہو رہے ہیں، لہذا ایکٹ آف انڈیا کو ایک طرف رکھا جائے اور پاکستان کو الگ دستور دیا جائے جس میں قرآن و سنت سپریم لا ہو اور اس کی روشنی میں ایک دستور بنے اور دستور کی روشنی میں یہ مملکت چلے گی۔ یہ جیسے ہی یہ تحریک شروع ہوئی ہے تو حکمرانوں کے ہاتھوں پہ لرزہ طاری ہوا اور مولانا مودودی، امین حسن اصلاحی، میاں طفیل محمد اور پورے پاکستان میں جماعت اسلامی کے پھیلے ہوئے کارکنوں میں سے جو نمایاں لوگ تھے ان کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ پنجاب پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت ہمارے یہ رہنما جیلوں میں چلے گئے، لیکن مطالبہ دستور اسلامی کی مہم ساتھ ساتھ چلتی رہی، وال چاکنگ ہوتی رہی، مسجدوں میں خطبے ہوتے رہے، پمفلٹ تقسیم ہوتے رہے، نظمیں اور ترانے لکھے جاتے رہے، میگزینوں کے اندر مضامین آتے رہے۔ اس ملک کا دستور اب قرآن ہونا چاہیے اور صدر کی جانب سے یہ اعلان ہونا چاہیے۔ یہ مطالبہ جیسے جیسے زور پکڑ رہا تھا، قادیانیوں کو بھی بڑی تکلیف ہو رہی تھی اور ان کے پیٹ میں مسلسل مروڑ اٹھ رہے تھے۔ وہ ادھر برابر مولانا کے خلاف بھی اور جماعت اسلامی کے خلاف بھی پروپیگنڈا کر رہے تھے اور پاکستان کو وہ دراصل ایک سیکولر ریاست کے طور پر زندہ دیکھنا چاہتے تھے۔ مولانا مودودی نے اس خطرے کو بھانپتے ہوئے قادیانیوں کے متعلق ایک پمفلٹ لکھا اور اس کا نام قادیانی مسئلہ تھا۔ یہ کتابچہ جیسے ہی منظر عام پہ آیا، دلائل کی بنیاد پر قادیانیوں کو اپنی موت نظر آئی۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جو کچھ اس کتابچے میں تحریر کیا گیا تھا، دنیا بھر میں پھیلے ہوئے قادیانیوں کے اندر ایک سراسیمگی پھیل گئی کہ یہ تو ہمارے خلاف بڑا مضبوط ڈاکومنٹ سامنے آ گیا ہے۔ سکندر مرزا کا زمانہ تھا، مولانا مودودی کو یہ کتابچہ لکھنے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا اور مولانا کو 28 مارچ 1953 کو گرفتار کیا گیا اور اس کے فوراً بعد 11 مئی 1953 کو مولانا کو یہ کتابچہ لکھنے کے جرم میں پھانسی کی سزا سنا دی گئی اور سید مودودی کو کال کوٹڑی میں شفٹ کر دیا گیا۔ اس موقع پر جب لوگوں نے کہا کہ مولانا آپ رحم کی اپیل کر دیجئے، اگر آپ رحم کی اپیل کریں گے تو آپ کو زندگی مل جائے گی، مولانا نے اپنے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مجھے کسی سے کوئی رحم کی اپیل نہیں کرنی، میرے رب نے اگر مجھے مارنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو کوئی رحم کی اپیل مجھے بچا نہیں سکتی، لیکن اگر میرے رب نے مجھے بچانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو یہ وقت کے حکمران الٹے ہو کر بھی لٹک جائیں تو میرا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ یہ سید مودودی کا عزم تھا اور اس موقع پر ماہر القادری نے سید مودودی کے بارے میں لکھا کہ تیری فکر رسا نے خاک کے ذروں کو چمکایا کہ تو سچ مچ فلک سے چاند تارے توڑ کر لایا، وہ شدت قید تنہائی کی وہ گرمی وہ تاریکی، مگر اس پر بھی تیرا غنچہ خاطر نہ مرجھایا۔ فسردہ ہو نہیں سکتے، کسی سے دب نہیں سکتے وہ شعلے جن کو تیری جنبش دامن نے بھڑکایا، تیرے سود و زیاں کا ہے رضائے دوست پیمانہ کہ تو نے ہر قدم پر عشرت باطل کو ٹھکرایا، تیری فطرت میں ہے سنجیدگی بھی استقامت بھی کہ تو نے محفلیں کیا قید خانوں کو بھی مہکایا، یقیناً اس تیری جرت کو دنیا یاد رکھے گی، سزائے موت سن کر بھی نہ پیشانی پہ بل آیا۔ سید مودودی رحمت اللہ علیہ پوری استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، عالم عرب سے دباؤ پڑا، پاکستان میں تحریک اٹھی، بالآخر سید مودودی کی یہ سزا عمر قید میں تبدیل کر دی گئی اور سید مودودی کو ملتان جیل میں ڈال دیا گیا۔
اب یہ عمر قید کاٹ رہے ہیں تو اپنے وقت کو کیسے قیمتی بنا دیا. اندر جیسے ہی پہنچے کاغذ اور قلم طلب کیا اور ان کو جو وہاں رہنے کی سہولت ملی تھی اس بنیاد پر انہوں نے قرآن مجید منگوایا اور دیگر کتب منگوائی اور قرآن پاک کی تفسیر لکھنا شروع کر دی. تفہیم القرآن یہ جیل کے اندر مولانا نے اس کا آغاز کیا اور 20-22 سال کی محنت شاقہ کے بعد ایک ایسی تفسیر اردو زبان کو نصیب ہوئی کہ آج پوری دنیا میں اس کے تراجم ہو رہے ہیں. سینکڑوں افراد اس کے اوپر PhD کر رہے ہیں اور درجنوں تحریکیں اٹھی ہیں جنہوں نے حکمرانوں کو اور ان کی سلطنتوں کو پلٹ کر رکھ دیا ہے. جگہ جگہ پہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنے والے بنگلہ دیش سے لے کر مصر تک، الجزائر سے لے کر سوڈان تک، ملائیشیا سے لے کر افغانستان تک اور ترکی سے لے کر ایران تک اور پاکستان سے لے کر آذربائیجان تک، افغانستان اور کشمیر تک، ہر جگہ پہ وہ کارکن کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. سید مودودی جیل میں موجود تھے لیکن مطالبہ دستور اسلامی کی مہم جاری تھی اور بالآخر یہ تحریک کامیاب ہوئی اور پاکستان کو 1956 میں 29 فروری کو ایک دستور ملا اور یہ دستور صدارتی نظام کے تحت تھا. چودھری محمد علی اس وقت وزیر اعظم تھے اور پاکستان کو دستور ملا. 47 افراد نے اس دستور کی حمایت کی، 20 نے اس کی مخالفت کی، لیکن بہرحال پاکستان کو دستور مل گیا. اب ہماری ایکٹ آف انڈیا 1935 سے جان چھوٹ گئی. جیسے ہی دستور منظور ہوا اور دستور نافذ العمل ہوا، جماعت اسلامی نے مطالبہ کیا کہ اب دستور بن گیا ہے، اب اس کی روشنی میں عام انتخابات ہونے چاہیے، لوگوں کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے، وہ اپنے نمائندے خود چنیں گے. اس مطالبے کے بعد جماعت اسلامی کی سیاسی تحریک آگے بڑھی اور 1958 میں فیصلہ ہوا کہ ملک میں انتخابات ہوں گے، لیکن پہلے مرحلے پر کراچی میں انتخابات کرائے جائیں گے. ستمبر اور اگست کے مہینے میں کراچی میں انتخاب ہوا اور سٹی کونسل اس وقت بنائی گئی کہ کراچی دارالخلافہ ہے، پہلے یہاں انتخاب ہوگا پھر پورے پاکستان میں الیکشن ہوگا. سٹی کونسل کا الیکشن ہوا. آپ کے سندھ کے ڈیر کی ریلوے اسٹیشن پر ایک بکنگ کلرک اور مڈل پاس رہنما جناب چودھری غلام محمد صاحب کراچی کی جماعت کے بھی بانی ہیں اور سندھ میں بھی انہوں نے جماعت اسلامی کو خوب ترقی دینے میں اپنا کردار ادا کیا. انہوں نے کراچی میں جماعت اسلامی کو اس انداز سے منظم کیا کہ مولانا مودودی ان کو اپنا بازو کہا کرتے تھے اور چودھری صاحب نے اس شان سے کراچی میں جماعت کو منظم کیا کہ 23 نشستوں کے اوپر جماعت اسلامی نے سٹی کونسل میں انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا اور 23 میں سے 19 نشستوں کے اوپر جماعت اسلامی نے کامیابی حاصل کر لی. اس کامیابی پر، اس کلین سویپ وکٹری کے اوپر حکمرانوں کا دل دہل گیا اور ان کو یہ خیال آیا یہ جو کامیابیوں کا تسلسل ہے، پہلے نظام اسلامی کی مہم چلائی، پھر قادیانیوں کو دیوار سے لگایا، پھر پاکستان کا دستور بنوایا، پھر انتخابات کا مطالبہ منظور کروایا، انتخابات ہوئے ہیں تو انتخاب میں کامیابی حاصل کر لی ہے. اس سیل رواں کو کون روکے گا؟ لہذا حکمرانوں نے فیصلہ کیا کہ اس کونسل کو حلف نہ اٹھانے دیا جائے. ایوب خان مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھا اور اس نے پاکستان کے اندر جو یعنی آرمی چیف تھا، اس نے پاکستان میں مارشل لا لگانے کا اور آئین کو ایبروگیٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا. ایبروگیٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئین کو ختم کر دیا گیا. اب پاکستان ایک بار پھر سرزمین بے آئین بن گیا اور 7 اور 8 اکتوبر کی درمیانی شب ملک میں پہلا مارشل لا لگا اور نہ صرف مارشل لا لگا بلکہ کراچی سے دارالخلافہ اسلام آباد منتقل کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا. 1959 میں پاکستان کا دارالخلافہ کراچی سے اسلام آباد یعنی ایبٹ آباد اس کا آبائی ضلع تھا اور اس کے بعد مارگلا کی پہاڑیوں کے اندر اس نئے دارالخلافے کو آباد کر کے دفاتر ادھر شفٹ کر دیے گئے. آئین جب توڑا گیا تو اس کے ساتھ ہی 1962 میں جب ایک نیا آئین تشکیل دیا گیا تو اس آئین کے اندر
پاکستان کا نام جو 56 کے دستور میں اسلامی جمہوریہ پاکستان تھا اس کے نام سے اسلامی کا لفظ کاٹ دیا گیا اور جمہوریہ پاکستان اس کا نام رکھا گیا۔ جب یہ جمہوریہ پاکستان سے اسلامی کا لفظ ساکت کیا گیا، جماعت پھر میدان میں آ گئی، یعنی پاکستانی معاشرے پر ہمارے اثرات اور ہماری سیاسی دستوری جد و جہد اور ہماری کامیابیاں یہ ہیں کہ جماعت اسلامی نے دستخطی مہم چلائی، پورے ملک میں لاکھوں افراد نے کاغذوں پہ دستخط کیے اور یہ محضر نامہ بن گیا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ایک کاغذ کو دوسرے کاغذ سے ملائیں تو 10 میل لمبا محضر نامہ تھا جو جماعت اسلامی نے تیار کیا اور پھر اس کو اسلام آباد کی اسمبلی کے باہر بوروں میں بھر کر پہنچایا گیا۔ اندر ہمارے 2 ارکان تھے، بیرسٹر اختر الدین اور مولانا AKM محمد یوسف۔ ان دونوں ارکان نے اندر دلائل دیے اور باہر بتایا کہ عوام کا جمع غفیر اپنے محضر نامے کی صورت میں موجود ہے، قوم کا مطالبہ ہے کہ لفظ اسلامی کو بحال کیا جائے، اور اس وقت کے حکمران مجبور ہوئے اور پھر پاکستان کا نام دوبارہ اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ اس طرح ایک بار پھر ہم نے حکمرانوں کو ان کو پیچھے دھکیلا اور پاکستان کی شناخت کو برقرار رکھا۔ اس کامیابی کے بعد جماعت اسلامی پھر عوام میں کام کر رہی تھی، اس لیے کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ایک طرف سے راستہ بند ہوا۔ انیس سو 62 میں جماعت اسلامی نے جب یہ کامیابی حاصل کی تو جماعت نے فیصلہ کیا کہ ہم 1963 میں اپنا بڑا اجتماع منعقد کریں گے۔ جیسے ہی جماعت نے اس اجتماع کا فیصلہ کیا، 25 سے 28 اکتوبر کو لاہور میں بھاٹی گیٹ کے سامنے ہم یہ اجتماع کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے ہمیں اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ جماعت اسلامی نے اپنی جد و جہد جاری رکھی اور بالآخر 1 ہفتہ پہلے ہمیں اجتماع منعقد کرنے کی اجازت ملی، لیکن لاؤڈ اسپیکر پر پابندی اور سارے ریلوے اسٹیشنوں سے آنے والی بوگیوں کی ریزرویشن منسوخ کر دی گئی، راستے مسدود کر دیے گئے۔ اس کے باوجود یہ اجتماع منعقد ہوا اور بھاٹی گیٹ کے سامنے ایک بڑے پارک کے اندر جب یہ اجتماع ہو رہا تھا تو پہلا دن گزر چکا اور دوسرے دن جیسے ہی اس اجتماع کی کامیابی سے ایجنسیوں نے رپورٹیں کرنا شروع کی ہیں تو فوراً بعد حکمرانوں نے اور ڈکٹیٹروں نے اپنے گنڈوں کو چھوڑا کہ جاؤ اور جا کر اس اجتماع کو تلپٹ کر دو۔ ریاستی گنڈے آئے اور انہوں نے آ کر یہاں پر فائرنگ شروع کر دی۔ ہمارے ایک کارکن اللہ بخش ان کا نام تھا، وہ اس فائرنگ کے نتیجے میں جام شہادت نوش کر گئے۔ پھر ہمارے تنابیں کاٹ دی گئی، رسے اور بانس توڑ دیے گئے، نتیجتاً ایک بھگدڑ بچ گئی۔ سید ابو العلا مودودی کھڑے ہوئے سٹیج پر تقریر فرما رہے تھے اور جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تحریک اسلامی کی اور دعوت اسلامی کی مثال بالکل اس سیل رواں کی ہے جو اپنا راستہ بنانا جانتا ہے، چٹانیں منہ دیکھتی رہ جاتی ہیں اور پانی اپنا راستہ بنا کر آگے اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ یہ جملے ارشاد فرما رہے تھے کہ ادھر سے پھر فائرنگ شروع ہوئی اور مولانا کی طرف فائرنگ کرنے والے آگے بڑھ رہے تھے۔ چودھری غلام جیلانی ایشیا میگزین کے ایڈیٹر تھے، انہوں نے فرمایا کہ مولانا آپ بیٹھ جائیے۔ مولانا نے اس وقت وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر آج میں ہی بیٹھ گیا تو پھر کھڑا کون رہے گا؟ یعنی گولیاں چلتی رہیں اور فرض ادا ہوتا رہا، رب سے جو وعدہ کیا تھا وہ وفا ہوتا رہا۔ اس طرح سید مودودی نے یہ جملہ کہنے کے بعد اپنی تقریر کو پورے تحمل سے مکمل کیا اور کارکنوں کو ہدایت کی کہ لاہور شہر کے اندر پھیل جائیں۔ یہ اجتماع جو اب ایک جگہ پہ موجود تھا اس کو پورے لاہور میں پھیلا دیا گیا، گلیوں اور محلوں میں، چوکوں اور چوراہوں پر
ہوٹلوں اور بازاروں میں اور تعلیمی اداروں میں ہر جگہ جماعت کے کارکن پھیل گئے اور جا کر جماعت کا پیغام ان تک پہنچایا کہ ہم اس ملک میں جمہوری آزادیاں چاہتے ہیں، اسلام کی سربلندی چاہتے ہیں، عوام کے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں، ظلم کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ یہ پیغام عام ہوا اور اگلے دن کی سارے اخبارات کی شہ سرخیوں میں جماعت اسلامی ہر جگہ نظر آ رہی تھی، جگہ جگہ جماعت ڈسکس ہو رہی تھی، اور اس طرح جماعت نے چند دنوں کے اندر اتنا بڑا کام کر لیا کہ اس کا تعارف بڑے پیمانے تک عوام میں پہنچ گیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ اکتوبر کا آخر ہے، نومبر اور دسمبر درمیان میں گزرتے ہیں اور جنوری میں حکمران پھر ایک نیا فیصلہ لیتے ہیں۔ 1964 میں 3 جنوری کو رسالہ ترجمان القرآن جو روشنی پھیلا رہا تھا، دلائل پیش کر رہا تھا، نظریات کو آگے بڑھا رہا تھا، مضامین لوگوں تک پہنچا رہا تھا، اس ترجمان کو 3 جنوری 1964 کو بین کر دیا گیا اور اس رسالے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ 2 دن درمیان میں گزرے، 4 اور 5 جنوری گزری اور 6 جنوری کو جماعت اسلامی پاکستان پر پابندی عائد کر دی گئی۔ رہنما گرفتار ہو گئے، دفاتر سیل کر دیے گئے، جھنڈے اتار دیے گئے، سرگرمیوں پر پابندی عائد کر دی گئی، بینک اکاؤنٹ سیز کر دیے گئے۔ گویا کہ پاکستان میں ایک نئی فسطائیت کا آغاز ہو گیا، لیکن جماعت اسلامی نے اور اس کے پائے استقامت میں ذرہ برابر بھی لغزش نہ آئی۔ کارکن جیلوں میں چلے گئے، رہنما قید ہو گئے، اس کے باوجود جماعت اسلامی اپنے محاذ پر ڈٹی اور کھڑی رہی، کسی قسم کے ہیجان میں آئے بغیر، کسی قسم کے جذباتی اقدام کے بغیر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور چند مہینوں کے بعد سندھ ہائی کورٹ نے جماعت اسلامی کو بروہی کا مقدمہ لڑنے پر جماعت اسلامی کو بحال کر دیا۔ جماعت اسلامی نے اپنی سرگرمیاں پھر شروع کر دی، اور اس طرح اس کے بعد ایوب خان نے فیصلہ کیا کہ مجھے اس ملک کا صدر بننا ہے، اور اس نے پورے پاکستان میں بلدیاتی انتخابات، بنیادی جمہوریت کے انتخاب کرانے کا اعلان کیا۔ 80,000 افراد کونسلر منتخب ہوئے، مشرقی اور مغربی پاکستان سے تمام مل جل کر جو کونسلر بنے، ان لوگوں نے صدر پاکستان چننا تھا۔ ایوب خان خود صدارتی امیدوار بن گیا۔ 5 جماعتوں نے مل کر، جس میں جماعت اسلامی بھی شامل تھی، نظام اسلام پارٹی شامل تھی، عوامی لیگ شامل تھی، نیشنل عوامی پارٹی شامل تھی، ان جماعتوں نے مل کر فاطمہ جناح کو صدارتی امیدوار بنایا، اور ان رہنماؤں نے ملک کے مختلف شہروں میں جا کر آمریت کے خلاف تقریریں کی۔ مولانا مودودی خود پورے پاکستان میں فاطمہ جناح کی کیمپین کے لیے نکلے۔ مولانا سے جب پوچھا گیا کہ مولانا آپ تو عالم دین ہیں، آپ عورت کی سربراہی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ مولانا نے فرمایا کہ میں فاطمہ جناح کا اس لیے ساتھ دے رہا ہوں کہ یہ ڈکٹیٹرشپ کے خلاف قائد اعظم کی ہمشیرہ اور اس پوری قوم کی ماں اور تحریک پاکستان کے بانیوں میں سے ایک اس وقت آمریت کے خلاف لڑ رہی ہے، لہذا ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ فاطمہ جناح میں اس کے علاوہ کوئی خامی نہیں ہے کہ یہ خاتون ہیں، لیکن ادھر ایوب خان کے اندر اس کے علاوہ کوئی خوبی نہیں ہے کہ وہ بس ایک مرد ہے، باقی تو ساری اس کی حرکتیں دیکھنے کے قابل ہیں۔ اس ایک جملے نے ایوب خان کو بہرحال سیاسی میدان میں پسپائی پر مجبور کیا۔ یہ الیکشن ہو گیا، اور اس الیکشن میں مشرقی پاکستان، آج کا بنگلہ دیش، وہاں سے فاطمہ جناح جیت گئی، اور پاکستان میں کراچی اور ڈیرہ غازی خان، ان 2 اضلاع سے فاطمہ جناح کو کامیابی نصیب ہوئی۔ باقی ضلعوں کے اندر ایوب خان کی ڈکٹیٹرشپ، اس کا فوجی ڈنڈا، اس کا ریاستی ہتھ کنڈا، اس کے کارکن، اس کا روپیہ اور پیسہ اور ساری ریاستی مشینری، اس نے مل کر فاطمہ جناح کو ہرا دیا، اور ایوب خان پاکستان کا صدر بن گیا۔ صدر بنتے ہی اس کے بیٹے نے کراچی میں جشن فتح منایا، اور پھر وہاں گولی چلی، درجنوں افراد اس موقع پر جام شہادت نوش کر گئے، لیکن آمریت کے تابوت میں یہ پہلی کیل ثابت ہوا
4 जनवरी 1965 को उसने जश्न فتح منایا. پھر اخبارات پہ پابندی, میڈیا کے اوپر پابندی, ایڈیٹرز گرفتار. گویا ایک جبر کا ماحول تھا جس کے خلاف جماعت اسلامی مسلسل لڑ رہی تھی, اور جماعت اسلامی اس آمریت کے خلاف شمشیر برہنہ بنی ہوئی تھی. آپ سید مودودی کی استقامت کو دیکھیے کہ جنہوں نے 1941 میں جماعت بنائی تھی, یہ 1965 آ گیا. 25 سال کی جاں گسل جد و جہد کے نتیجے میں صحت خراب ہو گئی اور مولانا غیر ملک علاج کے لیے تشریف لے گئے. جب پاکستان واپس آئے تو پاکستان میں کمیونزم کے حق میں, سوشلزم کے حق میں نعرے لگ رہے تھے, اور یوم شہدائے شکاگو منانے کا اعلان کیا جا چکا تھا. لادین نظریات کا پرچار کیا جا رہا تھا. سید مودودی جب واپس آئے تو انہوں نے آ کر کراچی ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد جو پریس کانفرنس کی, اس پریس کانفرنس میں فرمایا کہ یہ ملک لینن اور ماؤ زیدونگ کی امت کا ملک نہیں ہے, بلکہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ملک ہے. جب تک ہماری گردنوں پہ سر سلامت ہیں, کوئی مائی کا لال یہاں اسلام کے علاوہ دوسرا نظام نافذ نہیں کر سکتا. ہم ایک ہی وقت میں کمیونزم کا مقابلہ بھی کریں گے, مادہ پرستانہ الحاد سے بھی لڑیں گے, ہم سوشلزم کے مقابلے پہ بھی کھڑے ہیں, ہم سرخ آندھیوں کا مقابلہ بھی کریں گے, اور آمریت اور ڈکٹیٹرشپ سے بھی لڑیں گے. اور جب تک ہماری گردنوں پہ سر سلامت ہیں یہ جنگ جاری رہے گی. اس پرعزم بیان کے بعد مولانا نے اعلان کیا کہ یوم مئی منانے والے جو 1 مئی 1970 کو یوم مئی منا رہے ہیں, ہمارا اعلان ہے ہم 31 مئی کو پورے پاکستان میں یوم شوکت اسلام منائیں گے. پھر یوم شوکت اسلام کے اتنے بڑے بڑے جلوس پاکستان میں نکلے کہ کراچی اور لاہور میں لاکھوں افراد سڑکوں پر آئے, اور ملک کے دیگر شہروں کے اندر بھی ہزاروں افراد سڑکوں پر نکلے. جیسے آج کل آپ بنگلہ دیش میں بڑے بڑے جلوس دیکھتے ہیں, اس زمانے میں بھی اسی طرح بڑے بڑے جلوس نکلے, اور شوکت اسلام کا دن منا کر سیکولر لابی کو پیغام دیا گیا کہ یہاں تمہارا کمیونزم اور سوشلزم ہرگز نہیں چل سکتا. اس یوم شوکت اسلام کے جلوسوں نے ایجنسیوں, اداروں اور حکمرانوں کے اوپر ایک ایسا نفسیاتی اثر ڈالا کہ 1970 میں دسمبر کے مہینے میں جو انتخاب ہونا تھا, اس انتخاب میں جماعت اسلامی کی کامیابیاں نظر آ رہی تھی. مطیع اللہ جان کا سوشل میڈیا کے اوپر ایک لیا گیا انٹرویو, جس میں وہ جنرل احسان الحق سے بات چیت کر رہے ہیں جو انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ تھے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں انتخاب فیئر نہیں ہوتے, اس کے مسئلے کا کیا حل ہے؟ تو اس میں جنرل احسان نے جب مطیع اللہ جان سے یہ پوچھا کہ آپ کے نزدیک کون سا الیکشن اس ملک میں فیئر ہوا ہے, تو اس نے جواب میں کہا کہ 1970 کا الیکشن فیئر تھا. تو جنرل احسان الحق نے پھر یہ کہا کہ جس الیکشن کو آپ فیئر اینڈ فری سمجھتے ہیں, اس الیکشن کی صورتحال یہ ہے کہ جماعت اسلامی کلین سویپ کر رہی تھی, اور اس خطرے کو بھانپتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو جو ملک میں 6 نشستوں سے حصہ لے رہا تھا, صرف لاڑکانے کی سیٹ جیت رہا تھا, باقی سب نشستوں پر ہار رہا تھا. جب یہ گفتگو انہوں نے سنی تو اس کے بعد اس نے کہا کہ پھر فیصلہ ہوا کہ جماعت اسلامی کو پیچھے دھکیلا جائے. اس کو پیچھے کرنے کے لیے فرقہ پرست تنظیموں کو کھڑا کیا گیا, مذہبی جماعتوں کی الگ شناخت قائم کی گئی, ان کے امیدوار کھڑے کیے گئے, ان کو پیسہ دیا گیا, پھر اس کے بعد ریاستی ہتھ کنڈے اور فنڈز کا استعمال کیا گیا, اور نتیجتاً ہم نے سارے نتائج کو بدل کر رکھ دیا اور قادیانیوں کو لا کر پیپلز پارٹی کے پیچھے کھڑا کر دیا. قادیانیوں کا ایک مبلغ جو اس وقت سربراہ تھا, اس کی جب ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ ہم سے وعدہ کرو کہ جب تم اقتدار میں آ جاؤ گے تو جماعت اسلامی پر پابندی عائد کرو گے. اس نے وعدہ کر لیا, لہذا قادیانی جتنے بھی تھے ربوہ سے نکلے بسوں میں بھر کر, ان کو فیصل آباد لایا گیا, اور فیصل آباد کے دھوبی گھاٹ پہ ایک بڑا جلسہ ہوا. یہ جلسہ کامیاب جلسہ تھا. پھر یہ سارے قادیانی اکٹھے کر کے لاہور لائے گئے,
اور لاہور میں موچی دروازے میں بڑا جلسہ ہوا. پھر ان سارے قادیانیوں کو بھر کر راول پنڈی کے لیاقت باغ لے جایا گیا. پھر وہاں بڑا جلسہ ہوا اور ایسا لگا کہ بھٹو کی تلوار چھا گئی ہے, بھٹو کی تلوار لہرا گئی ہے. پورا پنجاب پھر اس نے کلین سویپ کر لیا اور ذوالفقار علی بھٹو ادھر سے الیکشن جیت گیا اور دوسری جانب شیخ مجیب الیکشن جیتا. شیخ مجیب نے بنگلہ دیش میں جو مشرقی پاکستان تھا وہاں اپنے امیدوار کھڑے کیے, لیکن پاکستان میں اس کا ایک بھی امیدوار موجود نہیں تھا. ادھر ذوالفقار علی بھٹو کا مغربی پاکستان میں ہر سیٹ پہ امیدوار تھا, لیکن مشرقی پاکستان میں اس نے ایک بھی امیدوار کھڑا نہیں کیا. مولانا مودودی نے انتخابی جلسے میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر قوم نے علاقائی پارٹیوں کو ووٹ دیے تو پھر کوئی فوج کا ڈنڈا اور کوئی ڈکٹیٹرشپ بھی ملک کو متحد نہیں رکھ سکے گی. 1000 میل کا فاصلہ ہے, اس کو اگر کوئی چیز جوڑ سکتی ہے تو وہ صرف اسلام کا نظریہ ہے. لہذا میں دونوں پاکستان میں بسنے والوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اسلامی نظریات رکھنے والی جماعت اسلامی کا ساتھ دیں. لیکن بدقسمتی سے وہی کچھ ہوا کہ دونوں حصوں میں جماعت اسلامی کو ووٹ پڑے اور 19,66,000 ووٹ لے کر ملک کے دونوں حصوں میں جماعت اسلامی ووٹوں کے اعتبار سے دوسری بڑی پارٹی کے طور پر سامنے آئی. لیکن الیکشن 2 علاقائی پارٹیوں کی جیب میں ڈال دیا گیا اور یہ پاکستان ٹوٹنے کی بنیاد بنا. اور پھر پاکستان کا جو الیکشن ہونے کے بعد اجلاس اسمبلی کا ہونا تھا, جب ڈھاکہ میں شیخ مجیب نے اجلاس بلایا تو ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ جو یہاں سے گیا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا, اور وہ اجلاس نہیں ہو سکا. اور پھر بالآخر بھٹو نے ادھر پاکستان میں الگ حکومت بنانے کا فیصلہ کیا. شیخ مجیب کی ادھر حکومت بن گئی اور 16 دسمبر 1971 کو یہ دنیا کی بڑی اسلامی ریاست 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. بھٹو کی تلوار تھی, شیخ مجیب کا وار تھا, یحییٰ خان کی عیاشیاں تھی اور اندرا گاندھی کی منصوبہ سازی تھی, اور پاکستان 2 لخت ہو گیا. اور اندرا گاندھی نے اس وقت کہا کہ ہم نے نظریہ پاکستان کو خلیج بنگال میں غرق کر دیا ہے. اس طرح ہماری یہ ریاست 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. لیکن جماعت اسلامی کے کارکن اور سید ابوالعلا مودودی کے نظریاتی ورکر میدان عمل میں کھڑے رہے اور پاکستان کو بچانے کے لیے مشرقی پاکستان میں فوج کے شانہ بشانہ لڑے. البدر اور الشمس کے نام سے 2 تنظیمیں بنی. 10,000 انسانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, اپنے سروں کی فصل کٹائی اور پاکستان کے وجود کو بچاتے بچاتے جام شہادت نوش کر گئے, اور اپنے خون سے پاکستان کی محبت کی ایک ایسی لازوال داستان رقم کر کے چلے گئے کہ پوری دنیا میں آج اس کا غلغلہ اور اس کا چرچا موجود ہے. جس نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے نظریہ پاکستان کو خلیج بنگال میں غرق کر دیا ہے, وہ اور اس کا خاندان, بھٹو اور اس کا خاندان, شیخ مجیب اور اس کا خاندان, یحییٰ خان اور اس کی ذریت آج دنیا کے نقشے پر کہیں نظر نہیں آتے. ان کے مجسمے گر رہے ہیں, ان کے ورثاء ان کے نام کو بٹا لگا رہے ہیں. اور ادھر صورتحال یہ ہے کہ اسی بنگلہ دیش میں ایک بار پھر جماعت اسلامی طاقت بن کر ابھری, پھانسیوں کے پھندوں پہ چڑھے, جنازے اٹھائے, 30 ہزار کارکن گرفتار ہوئے, بہنیں اور بیٹیاں جیلوں میں گئیں, اکاؤنٹ سیز ہوئے. لیکن اسلام سے محبت کرنے والوں نے اپنا نظریہ, اپنی فکر, اپنا جھنڈا برقرار رکھا اور اسے سر بلند کرتے رہے. آج ایک بار پھر ڈھاکہ کی گلیوں اور چٹاگانگ اور سلہٹ, دیناج پور اور فرید پور, باری سال اور پبنا, ہر جگہ پہ جماعت اسلامی نے 299 کی تعداد میں نیشنل اسمبلی کا جو الیکشن ہو رہا ہے 299 امیدوار میدان میں اتار دیے ہیں. اور ایک بار پھر اسلام کا پرچم اور ترازو کا نشان بنگلہ دیش کی فضاؤں کے اندر لہرا رہا ہے. میرے بھائیوں اور دوستو, پاکستان تو ٹوٹ گیا اور پاکستان کی ادھر اسمبلی جب وجود میں آئی, اس میں ہمارے 4 ارکان اسمبلی جیتے, پروفیسر غفور احمد, ڈاکٹر نذیر احمد, صاحبزادہ صفی اللہ, محمود اعظم فاروقی. ان 4 ارکان کا شاندار کردار
آپ کے سامنے ہے۔ پروفیسر غفور احمد نے پاکستان کو نیا دستور دیا۔ 1973 کا دستور تیار کرنے کے لیے دنیا کے 40 ملکوں کا دستور کا مطالعہ کیا اور اس میں سے ایک ڈاکومنٹ تیار کر کے پارلیمنٹ میں پیش کیا۔ وزیر قانون نے، لیگل ایکسپرٹس نے، مولانا شاہ احمد نورانی، خان عبدالولی خان، سردار شیرباز خان مزاری، مولانا مفتی محمود، ان سب لوگوں نے اس کا مسودہ دیکھا اور بالآخر یہ دستور 10 اپریل 1973 کو ایک بار پھر پاکستان کو دستور ملا، اور وہی قرارداد مقاصد اور وہی علماء کے 22 نکات اس کے دیباچے کے اندر شامل ہوئے کہ اس ملک میں حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العزت کی ہوگی۔ اللہ نے یہ کامیابی جماعت کو عطا کی۔ دوسرے ایم این اے ڈاکٹر نذیر احمد تھے جنہوں نے بھٹو کو چیلنج کیا تھا اور اس کو یہ کہا تھا کہ بھٹو صاحب آپ پاکستان توڑنے کے مجرم ہیں، میں پاکستان کی تاریخ جب لکھی جائے گی اس وقت میں بھی نہیں ہوں گا اور آپ بھی نہیں ہوں گے، لہذا مناسب وقت یہ ہے کہ تاریخ لکھی جائے اور آپ کے سامنے لکھی جائے۔ میں مورخ کا کردار ادا کروں گا اور میں انشاءاللہ آنے والے اسمبلی کے اجلاس میں بتاؤں گا کہ پاکستان کس نے توڑا ہے، صنوبر کے باغ میں، اور اگرتلہ سازش، یہ ساری سازشوں کو بے نقاب کروں گا۔ اور آپ یاد رکھیے بھٹو صاحب، آپ کا 3 سالہ یحییٰ خان کا دور عیاشی اور 10 سالہ ایوب خان کا دور آمریت، ان 13 سالوں پر لاڑ کانے کی ایک رات بھاری ہے۔ میں اسمبلی میں آپ کو 4 شیٹ کروں گا۔ اندرا گاندھی نے، شیخ مجیب نے، آپ نے اور یحییٰ نے مل کر پاکستان کو توڑا ہے۔ یہ تقریریں بھٹو کو ناپسند تھی، لہذا اس نے اپنے ہرکاروں کو حکم دیا۔ مصطفیٰ کھر پنجاب کا گورنر تھا، اس کی ڈیوٹی لگی اور ڈیرہ غازی خان کے جیل سے ماہر قیدی کو نکالا گیا جو نشانہ ٹھیک لے سکتا تھا۔ رات کے 8 بجے 8 جون 1972 کو منگل کے دن ڈاکٹر صاحب اپنے کلینک میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ نشانے باز موٹر سائیکل پہ پیچھے بیٹھ کر آیا اور اس نے نشانہ لیا اور 42-43 سالہ ڈاکٹر نذیر کے سینے اور ماتھے پہ گولیاں ماری اور ڈاکٹر نذیر احمد شہید وہیں اپنی ٹیبل پر گر گئے اور تھوڑی دیر کے بعد ہسپتال جا کر جام شہادت نوش کر گئے۔ جفا کی تیغ پہ گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میداں مگر جھکی تو نہیں، ڈاکٹر نذیر احمد جام شہادت نوش کر گئے اور پاکستان کا نام اور تحریک اسلامی کا وقار اور اس کا پرچم سر بلند کر کے چلے گئے۔ تیسرے ایم این اے صاحبزادہ صفی اللہ تھے جنہوں نے اسمبلی میں جمعے کی چھٹی کی قرارداد پیش کی اور پاکستان میں پھر جمعے کی چھٹی ہونے لگی۔ اسی طرح محمود اعظم فاروقی ماہر معاشیات تو نہیں تھے لیکن چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے، یہ بھی بعد میں کراچی کے امیر رہے۔ انہوں نے بھٹو کا پیش کیا ہوا بجٹ 2 بار واپس کر دیا تھا کہ یہ عوامی بجٹ نہیں ہے اور اسمبلی نے اس بجٹ کو مسترد کر دیا تھا۔ یہ ہمارا کردار پاکستان کی اسمبلیوں کے اندر رہا۔ پھر اسی طرح 1977 کی تحریک ہے جو بھٹو کی دھاندلی کے خلاف چلی، اس میں ملک بھر میں جماعت کے کارکنوں نے حصہ لیا، جیلوں میں گئے، مارے کھائیں اور بھٹو کے آمریت کے خلاف زبردست جدوجہد کر کے بھٹو کو دیوار سے لگایا اور بالآخر بھٹو جب مولانا مودودی کے گھر پہنچا تو مولانا نے اس کو یہی مشورہ دیا کہ آپ استعفیٰ دے دیجئے۔ اس نے کہا میں استعفیٰ نہیں دوں گا۔ مولانا نے اس کے جانے کے بعد پریس کانفرنس میں ایک جملے میں تبصرہ کیا تھا کہ ضد میں آ گیا ہے، خطا کھائے گا، اور کچھ عرصے کے بعد بھٹو ہینگ ہو گیا۔ ضیاء الحق نے پھر ملک میں ماشاء اللہ لگا دیا۔ پھر بلدیاتی الیکشن ہوئے اور ان الیکشنوں میں 1979 میں ملک بھر میں جماعت اسلامی نے کامیابی حاصل کی۔ کراچی میں عبد الستار افغانی صاحب میئر منتخب ہو گئے، انہوں نے کراچی کی خدمت کی۔ خیبر اور پنجاب میں ہر جگہ امانت و دیانت کے ساتھ جماعت اسلامی کے بلدیاتی ممبران نے، ضلع کونسل کے ارکان نے خوب عوام کی خدمت کی، اور اس دوران میں زکوٰۃ و عشر کا محکمہ بنا تو جماعت اسلامی کے زکوٰۃ و عشر کے تمام چیئرمین اور ممبران نے مل کر غریب لوگوں کی خدمت کر کے امانت و دیانت کی بہترین مثالیں قائم کی۔ 1983 میں
پھر بلدیاتی انتخاب ہوا، پھر جماعت اسلامی نے کامیابیاں حاصل کی، کراچی میں پھر جماعت اسلامی کا میئر بنا عبدالستار افغانی نے، کراچی شہر کو خوبصورت بنا دیا، ہسپتالوں کو سنوار دیا، سڑکوں کو ٹھیک کر دیا، پارک بنا دیے، کراچی کو روشنیوں کا شہر اور منی پاکستان بنا دیا، عروس البلاد بنا دیا، غریبوں کی ماں بنا دیا، امن کا شہر بنا دیا تھا۔ اس کراچی میں موٹر وہیکل ٹیکس کراچی کا حق تھا، جس کے لیے وہ سندھ اسمبلی کی طرف اور گورنر ہاؤس کی طرف مارچ کر رہے تھے کہ راستے میں انہیں اور ان کے کونسلروں کو زمین پر لٹا کر مارا اور پیٹا گیا۔ پھر بلدیہ عظمیٰ کراچی توڑ دی گئی، پھر کراچی کو دہشت گردوں، بھتہ خوروں، ٹارگٹ کلرز کے حوالے کر دیا گیا، اور کراچی میں پھر ایم کیو ایم نے 20-25 سال تک انسانوں کا جینا حرام کیا، کراچی کو روشنیوں کے شہر سے ایک اجڑا ہوا دیار بنا دیا، اور کراچی کے در و دیوار پر ایک مایوسی اور یاسیت چھا گئی، ہر طرف قتل و خون، ہر طرف ٹارچر سیل، ہر طرف نوگو ایریاز، سڑکوں پہ رکھے ہوئے کنٹینر، ٹی وی پر 3-3 گھنٹے تک الطاف حسین کی یاوہ گوئی اور نشہ کرنے کے بعد اول فول بکنے کی وارداتیں، پورا پاکستان اس کو سنتا تھا، اور کراچی یرغمال بن گیا، اور کراچی کا سی پورٹ اور پاکستان کا وسط ایشیا کا گیٹ وے کراچی، اس کو تباہ و برباد کر کے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچایا گیا۔ 62% ریونیو دینے والا شہر کراچی اجاڑ کر رکھ دیا گیا، لیکن ساری پارٹیاں وہاں اس کے سامنے سے بھاگ گئیں، پارٹیوں کی تنظیمیں ختم ہو گئیں، کارکنوں کو قتل کر دیا گیا، خوف زدہ کر دیا گیا، لیکن جماعت اسلامی کے نظریاتی کارکن ان کے مقابلے پہ کھڑے رہے، آمریت کا مقابلہ کیا، جنازے اٹھائے، اپنی لاشوں کو دفنایا، اپنے کارکنوں کو صبر کی تلقین کی، ماؤں بہنوں بیٹیوں نے دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھا، برقع پوش خواتین پولنگ اسٹیشنوں پر کھڑی رہی، اور الطاف حسین کی جبر اور دہشت کے مقابلے پر انہوں نے زبردست مقابلہ کر کے دکھایا، اور 20-25 سال تک ایسا مقابلہ کیا کہ اللہ نے دوبارہ فتح اور کامیابی ہمارے نصیب میں لکھی، اور 2000 میں ہونے والے بلدیاتی الیکشن میں ایک بار پھر جماعت اسلامی کو کامیابی ملی، اور 14 اگست 2001 کو ایک بار پھر نعمت اللہ خان کراچی کے ناظم بن کر پھر کراچی کے منظر پر آئے، اور پھر کراچی کی خدمت کی۔ دیر میں صاحبزادہ جناب ڈاکٹر یعقوب علی خان ہمارے ناظم بنے، پشاور میں ڈاکٹر پرویز اقبال خلیل نائب ناظم، چاروں ٹاؤن کے ہمارے ناظم، ہزاروں کی تعداد میں ملک بھر میں کونسلر، اور اسی طرح 1000 کی تعداد میں تقریباً یونین چیئرمین ہمارے بنے۔ اس طرح جماعت اسلامی نے پھر امانت اور دیانت کے ساتھ عوام کی خدمت کی۔ 2002 میں پھر الیکشن ہوا، ایم ایم اے بنی، اور ہم نے ایم ایم اے کے پلیٹ فارم سے حصہ لیا، اور اللہ نے اتنی کامیابی دی کہ ہمارے 29 ایم این اے منتخب ہوئے، 44 ایم پی اے بنے، 7 سینیٹر بنے، اور اس کے ساتھ پورے ملک میں بلدیاتی نیٹ ورک، خیبر پختونخوا میں حکومت اور حکومت کے وزراء، پھر ان کی درویشی اور سادگی، پھر ان کی قناعت اور ان کا توکل اور ان کی اللہ سے خوف کے نتیجے میں شاندار حکومت نے اہل پشاور اور اہل خیبر کو اتنی خوشیاں دی کہ 200 چھوٹے سکول ہائی سکولوں میں بدل گئے، 200 ہائی سکول ہائر سیکنڈری سکولز میں بدل گئے، خواتین کے لیے یونیورسٹی، میڈیکل کالجز، اور اسی طرح راستے، موٹر ویز، راستوں میں بنے ہوئے پل، اور جگہ جگہ پہ ہل ٹورنٹس کے راستے اور پہاڑی راستوں پر خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا علاقہ، یہ خیبر پختونخوا پھولوں کا شہر بن گیا۔ پشاور پورے پاکستان میں پھولوں کا شہر مشہور ہو گیا۔ یہ آپ کے وزراء کی کارکردگی تھی۔ پھر میرے بھائیوں، اس ملک میں پرویز مشرف کی آمریت تھی، اس آمریت کے خلاف ہم لڑے، اور 2007 میں 3 نومبر کو جب ایمرجنسی پلس نافذ کی گئی، ججوں کو گرفتار کیا گیا، جماعت اسلامی نے فیصلہ کیا کہ ہم اس آمریت کے خلاف لڑیں گے۔ شام کے بھٹیاں میں جماعت کا اجتماع ارکان جاری تھا، اور یہاں 25,000 افراد موجود تھے، جب قاضی حسین احمد سٹیج پر آئے اور آ کر یہ کہا کہ جب تک اس ملک میں 2-4 آئین شکن جرنیلوں کو
پھانسی کے پھندے پہ نہیں لٹکایا جائے گا اس وقت تک پاکستان میں جمہوریت اور آئین کی بالادستی قائم نہیں ہو سکے گی۔ اس کے بعد شام کے بھٹیاں ملتان روڈ پر 25,000 افراد نے آ کر مشرف کو پھانسی دو کے نعرے لگائے، LFO کو نامنظور کیا اور ایمرجنسی کے خلاف آواز اٹھائی۔ 15-16 دن میں اس کی ایمرجنسی کے انجر پنجر ہل گئے اور اس کو 16 نومبر کو الیکشن کا اعلان کرنا پڑا۔ اس الیکشن میں پاکستان بار کونسل نے کہا کہ تمام پارٹیاں بائیکاٹ کریں۔ APDM میں شامل ساری جماعتوں نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، جماعت نے بھی بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، لیکن بعد میں جو اقتدار کے نشے کے رسیا تھے وہ دوبارہ جا کر انہی راہداریوں میں بیٹھے۔ جماعت اپنے وعدے کے مطابق بائیکاٹ کر کے اپنا بڑا سیاسی نقصان کر کے قوم کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی کہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا ہم اس کو پورا کر رہے ہیں، لیکن باقی لوگ جا کر پرویز مشرف کے چرنوں میں بیٹھے اور اس انتخاب میں حصہ لیا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ڈکٹیٹرشپ پھر مضبوط ہوتی چلی گئی اور ایک بار پھر اس ملک کے اوپر ویسے ہی آمریت کے سائے آج بھی منڈلا رہے ہیں۔ 26ویں ترمیم ہونے کے نتیجے میں ججز کو کس طرح گھروں کو بھیج دیا گیا ہے۔ اب جسٹسز یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس واٹس ایپ کے لکھے ہوئے فیصلے آتے ہیں، اگر ہم وہ فیصلے نہ کریں تو ہمیں دھمکیاں دی جاتی ہیں، ہمارے بچوں کو اغوا کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں، ہمیں گالیاں دی جاتی ہیں، ایبیوز کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح پاکستان کے اندر فوجی عدالتیں لگ گئی ہیں، CCD پنجاب میں بن گئی ہے، جو ناپسندیدہ ہو اس کو دہشت گرد قرار دے کے گولیاں مار دو، جو ناپسندیدہ ہو اسے اسٹریٹ کرائم کا ذمہ دار قرار دے کر قتل کر کے جھاڑیوں میں پھینک دو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ایک بار پھر اس ملک کے اندر وہی محیب سائے دوبارہ آ رہے ہیں، لیکن ہم تو اللہ کا شکر ہے کہ ہر دور میں ان کے مقابلے پہ ماضی میں بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں اور آئندہ بھی کھڑے رہیں گے۔ 2013 کا جب الیکشن ہوا تو جماعت کے 4 MNA بنے، 8 MPA بنے۔ یہ 8 MPA جو بنے PTI کو ہماری ضرورت پڑی، ہم ان کے ساتھ حکومت میں شامل ہوئے، پھر خیبر پختونخوا میں عوام کی 5 سال تک خدمت کی، لہذا ہمارے بارے میں فیصلہ ہوا کہ ان لوگوں کو اسمبلی میں نہیں ہونا چاہیے۔ 2018 میں ہمیں اس سے پہلے کراچی سے، پھر پنجاب سے، پھر خیبر سے الگ کر دیا گیا۔ سیاست میں ہماری نشستیں ہم سے چھین لی گئی، ہمارے ووٹ کم کیے گئے، ہمارے کارکنوں کو نفسیاتی طور پر دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی، اور 2018 میں ہمیں 1 سیٹ تک محدود کر دیا گیا، لیکن وہ ایک مولانا عبدالاکبر چترالی پھر قوم کا ترجمان بن کے 5 سال اسمبلی میں کھڑا رہا۔ سینٹ میں مشتاق خان پوری قومی اور ملی ایشوز کے اوپر اپنا ورژن پیش کرتے رہے اور حکمرانوں کی سازشوں اور چال بازیوں کو بے نقاب کرتے رہے، عوام دشمن منصوبوں کے چہروں سے پردہ اور نقاب ہٹاتے رہے، قوم کو باخبر کرتے رہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ لہذا آنے والے الیکشن میں یہ فیصلہ بھی کر لیا گیا کہ اب ان کو کوئی نشست نہیں دینی، لہذا ساری قومی اسمبلی اور ساری سینٹ اس سے جماعت اسلامی کو باہر کر دیا گیا۔ خیال یہ تھا کہ اب یہ لوگ خاموش ہو جائیں گے، لیکن پھر 2024 کے الیکشن میں فارم 47 کے ذریعے سے کراچی میں ہماری 7 نشستیں چھینی گئیں اور اسی طرح خیبر میں نشستیں چھینی گئیں۔ کیوں چھینی گئیں؟ اس لیے کہ جب صوبائی اسمبلی کی اتنی سیٹیں ہوں گی پھر ان کا سینیٹر آئے گا۔ اسی طرح بلدیاتی ادارے وہ کراچی میں ہم سے چھینے گئے اور ہمارے 35 یونین کونسل کے جیتے ہوئے چیئرمین ہرائے گئے۔ پھر حافظ نعیم صاحب کو 192 ووٹوں کے باوجود 172 سے ہروایا گیا۔ یہ سارا کھیل کھیلنے والے کون ہیں کہ یہ اسلامی تحریک کو دبانا چاہتے ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں، یہ 1951 سے یہ کھیل ہو رہا ہے، لیکن ہم اپنے دیش کی پہچان کو مٹنے نہیں دیں گے، یہاں اسلام کا پرچم کبھی جھکنے نہیں دیں گے۔ اس عزم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ اسمبلیوں سے باہر آ کر کیا ہم گھروں کو چلے گئے؟ نہیں، ہم گھروں کو نہیں گئے، ہم عوامی حقوق کے لیے راول پنڈی میں لیاقت باغ کے سامنے مال بری روڈ پر آ کر بیٹھ گئے، 14 دن تک دھرنا دیا، حکمرانوں کا IPPs کا
خندہ قوم کے سامنے نمایاں کیا، مہنگائی کے خلاف آواز اٹھائی، بے روزگاری کے خلاف آواز اٹھائی، کسانوں کے ایشو کو مال روڈ سے لے کر جنوبی پنجاب تک ہر جگہ اس کے اوپر آواز اٹھائی۔ خیبر پختونخوا کے امن کے لیے جماعت اسلامی نے امن جرگے کیے، لاکھوں افراد کی ریلیاں نکالی، گوادر سے بلوچستان کے حقوق کی آواز اٹھی، لاپتہ افراد کے حق میں ہم بولے، اور پھر غزہ، فلسطین اور کشمیر ان مظلوموں کے حق میں جماعت اسلامی نے لاکھوں افراد کی ریلیاں کی۔ حکمرانوں کو نظریات سے ہٹنے نہیں دیا جو اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے تھے، اور جو غزہ کے مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا مار کر اسرائیل کو آدھا حصہ دینا چاہتے تھے، جو قبلہ اول سے دستبردار ہونا چاہتے تھے۔ جماعت اسلامی نے عوامی جد و جہد کی بنیاد پر ان حکمرانوں کو دیوار سے لگایا، اور پھر آپ نے وہ منظر دیکھا کہ جب ایوان وزیر اعظم میں صدر بھی بیٹھا ہوا تھا، وزیر اعظم بھی موجود تھا، وزرائے اعلیٰ بھی تھے، سارے رہنما موجود تھے، اور وہاں حافظ نعیم الرحمن مائک ہاتھ میں پکڑے ہوئے کہہ رہے تھے کہ آپ کو کبھی کبھی پریشر برداشت بھی کرنا چاہیے، ہر لمحے امریکہ کے سامنے لیٹنے کی روش سے ہماری غیرت نیلام ہو رہی ہے، لہذا فلسطینیوں کا ہے، ہم دو ریاستی حل کو ہرگز تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ کتنی نشستوں کا مالک تھا؟ نشست تو ایک بھی نہیں ہے، نہ نیشنل اسمبلی میں نہ سینٹ میں، لیکن کون سی نشست ہمارے پاس ہے؟ ہمارے پاس ایک بہت بڑی نشست ہے، اور وہ نشست کون سی ہے؟ کہ ہم اللہ کی زمین پر اللہ کے کارکن اور اس کے مددگار ہیں۔ اس نے پکارا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بنو۔ تو جیسے عیسیٰ ابن مریم کے ساتھیوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھی ہیں، نحن انصار اللہ، اسی طرح جماعت اسلامی اس روئے زمین پر اللہ کی مددگار ہے، اپنے فلسطینی بھائیوں کا مقدمہ لڑ رہی ہے، کشمیریوں کا مقدمہ لڑ رہی ہے، پاکستان میں حیا کے کلچر کو عام کر رہی ہے، ویلنٹائن ڈے منانے والوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے دیوار سے لگایا، پاکستان میں ہم جنس پرستی کی باتیں کرنے والوں کو سوشل میڈیا کے اوپر ناک آؤٹ کیا، اور جو لوگ اسرائیل کی مذمت نہیں کرتے تھے 3 دن تک ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ رہا کہ مذمت کیوں نہیں کرتے، اور اس طرح ہم پاکستانی ملت کے ترجمان بن کر کھڑے ہیں اور اسلام کے سپاہی اور اس کے کارکن بن کر کھڑے ہیں۔ یہ جماعت اسلامی کے اس ملک پر اثرات ہیں کہ اس ملک میں کوئی نہ اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کر سکتا ہے، نہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات کر سکتا ہے، نہ کوئی قادیانی اپنی سازشوں کے ذریعے دوبارہ مسلمانوں کی صف میں آ سکتا ہے۔ اگر انہوں نے آنے کی کوشش کی تو مبارک ثانی کیس میں جماعت اسلامی نے قادیانیوں کو عدالتی محاذ پر جا کر ایسی شہمات دی کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ڈاکٹر عطاء الرحمان کی گئی تقریر اور دیے گئے دلائل سب کچھ فیصلے کا حصہ بنا دیا۔ اسی طرح سود کے متعلق جو 1977 سے ہماری کاوشیں جاری تھی، پی ایل ایس اکاؤنٹ پروفیسر خورشید احمد کے زمانے میں شروع ہوا تھا، سراج الحق کی وفاقی شرعی عدالت میں دائر کی گئی پیٹیشن کامیاب ہوئی، اور پاکستان کے اسمبلی کے فلور پر فیصلہ ہوا، اور 26ویں ترمیم میں ہوا کہ انشاءاللہ 31 دسمبر 2027 کو پورے پاکستان کے بینکوں سے سودی نظام ختم کر دیا جائے گا۔ آپ اپنے شہروں کے بینک آفیسر سے جا کر ملیے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے پاس نوٹیفیکیشن آ گیا ہے کہ سارے کنونشنل بینک 2027 کی 31 دسمبر تک اپنے آپ کو اسلامی بینک کاری کے اندر ڈھال لیں گے۔ تو یہ ہماری نظریاتی کامیابیاں، یہ ہمارا سوسائٹی پر اثر ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے لاکھوں حفاظ بن رہے ہیں، ہزاروں مدارس چل رہے ہیں، قرآن و سنت کی دعوت عام ہو رہی ہے، ہماری بہنیں بیٹیاں پردہ حیا اور لباس کا پیکر بن کر
تعلیمی اداروں میں بھی موجود ہیں اور نظریاتی محاذ پر بھی اپنے اپنے مقام پر ڈٹی ہوئی ہیں. ہماری بچیاں بزم گل کے نام سے، کہیں بزم پیغام کے نام سے، کہیں اسلامی جمعیت طلبہ، کہیں نیشنل لیبر فیڈریشن، کہیں جمعیت اتحاد العلماء، اور کسی جگہ پہ کسان بورڈ، اور کسی جگہ پہ پیام، کہیں پیغام یونین، اور کہیں پیاسی، علی حاضل قیاس، ہر محاذ اور ہر مورچے پر غزہ سے لے کر پاکستان تک الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار اور اس کے کام کرنے والے کارکن، غریب گھروں میں گوشت پہنچانے والے، ڈسپنسریوں کے ذریعے غریب عوام کو مفت ادویات مہیا کرنے والے، پیاسے علاقوں میں پانی پہنچانے والے، کنویں کھدوانے والے، نلکے لگانے والے، غریبوں کی مدد کرنے والے، یہ اللہ کے کارکن اس روئے زمین پر اپنا کام کر رہے ہیں. آپ اس کارواں کے حصہ ہیں، آپ اس قافلے کے راہی ہیں. یہ کس قدر خوش بختی کی بات ہے کہ اللہ نے ہم کو فرقہ واریت سے بلند تر کر دیا. اپنا شعور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ربوبیت کا شعور ہم کو عطا کر دیا، اپنے نبی کی رسالت کے دامن میں ہم کو اکٹھا کر دیا اور ہم کو اسلامی تحریک سے وابستہ کر دیا. اس لیے جماعت اسلامی ایک بہت بڑی نعمت ہے. جتنے کارکن یہاں آئے ہیں یہ جائیں گے اور جا کر لٹریچر پڑھیں گے اور لٹریچر کی کتابیں مکمل کر کے اپنا گوشوارہ رکنیت فل کر کے اپنے اپنے نظم کو دیں اور اس کے کارکن بن کر ہمت کے ساتھ سندھ کے میدانوں میں پھیل جائیں اور وہاں جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے خلاف عوام کو منظم کریں. جماعت اسلامی کو ایک طاقت بنا دیں، اس کے نظریے کو لوگوں تک پہنچائیں. جتنی بڑی تعداد میں آپ یہ کام کریں گے روشنیاں پھیلتی جائیں گی، اندھیرے چھٹتے جائیں گے اور اللہ کا دین غالب آئے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.